अल्लाह अकबर, ये क्या हो गया। आलमी सतह पर इस मौजज़े के चर्चे शुरू हो चुके हैं। गैर मुस्लिम भी यकीन करने पर मजबूर। खाना काबा में दौरान तरावी जो कुछ देखने को मिला, गैर मुस्लिम भी इस्लाम पर मजीद तहकीक करने लगे। अगर यूं कहा जाए कि जहां साइंस की इंतहा है वहां से अल्लाह के मौजज़ात शुरू होते हैं, तो ये बात गलत ना होगी। तो मजीद देर ना करते हुए आपको इस ईमान अफरोज वाक़ये के बारे में बताते चलें। उस वक्त हरम शरीफ में एक शोर सा बरपा हो चुका था। दूर दूर तक अल्लाह अकबर की सदाएं सुनाई दे रही थी। वो ज़ायरीन जो इबादत करने के बाद अपनी आरामगाहों की जानिब लौट रहे थे, नाराए तकबीर की इस कदर बुलंद आवाज पर वो वापस लौट आए थे। सभी ज़ायरीन के दिल इस कदर तेजी से धड़क रहे थे कि वहाँ मौजूद लोगों की आंखों से बेसाख्ता आंसू जारी हो गए। आखिर नमाज तरावी के दौरान हरम शरीफ में ऐसा क्या हुआ कि सैकड़ों लोग अश्कबार हो गए। लोगों का ईमान ताज़ा हो गया। जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। दोस्तों, ये रमजानुल मुबारक का पहला जुम्मा मुबारक था। लाखों की तादाद में ज़ायरीन हरम शरीफ में मौजूद थे। नमाज तरावी का वक्त हुआ तो सभी सफ बांधकर नमाज तरावी अदा करने लगे थे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको यही बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। पहली सफ के आगे खड़े इमाम साहब की पैरवी में हर कोई नमाज अदा कर रहा था कि जब वहां पर मौजूद लोगों को अपने करीब इंतहाई मशहूर कुन खुशबू महसूस होने लगी। वहां पर जितने भी ज़ायरीन मौजूद थे वो खुद को खुशकिस्मत समझ रहे थे कि उन्हें हरम शरीफ में इबादत करने का मौका मिला। जिस कदर ज़ायरीन का रश था, उसी कदर सऊदी हुकूमत की तरफ से सिक्योरिटी एहलकारों और पुलिस को भी ताकीद की गई थी कि वो अपनी ड्यूटी पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाएं। अभी नमाज जारी थी कि जब आसमान से हल्की हल्की बारिश बरसने लगी। अब्रे रहमत बरस रही थी और सभी ज़ायरीन अल्लाह ताला की रहमत और बरकतों के साए में इबादत करने में मशगूल थे। इबादत अभी जारी थी कि जब यूं महसूस हुआ जैसे आसमान पर बिजली चमकी हो। मगर हैरत की बात तो ये थी कि बादल गरजने की बिल्कुल भी आवाज नहीं आई थी। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जब बादल आपस में टकराते हैं तो इनके टकराव से बिजली पैदा होती है। क्योंकि बिजली की रफ्तार आवाज से ज्यादा होती है, इसलिए हमें बिजली का चमकना तो नजर आ जाता है, मगर इसके कुछ ही सेकंड बाद बादल गरजने की भी आवाज हमारे कानों तक पहुंचती है। 3-4 मरतबा वहां पर हरम शरीफ में मौजूद ज़ायरीन को यूं महसूस हुआ जैसे रात के अंधेरे में आसमान पर बिजली चमकी हो। इस कदर तेज रोशनी थी कि उन्हें अपना वजूद रोशन लगने लगा था। इसके बावजूद बादल गरजने की बिल्कुल आवाज न थी। कुछ ही देर बाद बारिश होना भी बिल्कुल बंद हो चुकी थी। लोग यूं ही इबादत में मशरूफ थे कि जब देखते ही देखते आसमान से एक नूर का हाला दिखाई देने लगा। वो नूर बड़ी ही तेजी से जमीन की तरफ सफर कर रहा था। कई लोगों ने इस नूर को अपनी आंखों से देखा था। यहाँ पर यह बात भी वाज़ेह रहे कि कई लोगों का कहना है कि जब से रमजानुल मुबारक शुरू हुआ है तब से ही वो इस नूर को देखते आ रहे हैं, मगर महज अपनी आंखों का धोखा समझकर इसे नजरअंदाज करते रहे कि ऐसा हकीकत में कुछ नहीं है। बहरहाल एक नूर तेजी से सफर करता हुआ हरम शरीफ तक पहुंचा था। फिर देखते ही देखते वो नूर इमाम काबा के बिल्कुल सामने रुक चुका था। इस कदर ठंडक महसूस की जा रही थी कि गोया दर्जाए हरारत -डिग्री तक गिर चुका हो। इमाम काबा ये महसूस कर चुके थे कि उनके करीब एक नूर मौजूद है, मगर इसके बावजूद उन्होंने अपनी नमाज जारी रखी। दोस्तों, देखते ही देखते वो नूर यूं शक्ल इख्तियार कर चुका था जैसे कि एक इंसान दौरान नमाज अत्तहियात की हालत में बैठता है। जैसे जैसे जो कलमात इमाम काबा सामने लगे माइक में अदा कर रहे थे, उन्हीं अल्फाज को वहां मौजूद हर कोई सुन रहा था। हैरत तो तब हुई जब वही अल्फाज वहां मौजूद लोगों ने उस मखलूक के लहजे में सुने।
وہاں موجود عمرہ زائرین کا کہنا ہے کہ ان کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے جب اس مخلوق نے وہی کلمات دہرائے جو ہم پڑھ رہے تھے۔ اس کی آواز بہت باریک اور کانوں کو چبھنے والی تھی، اس قدر اونچی کہ گویا کانوں کے پردے پھٹ جانے کا خطرہ تھا۔ اس مخلوق کو کیمرے میں بھی ریکارڈ کیا گیا۔ جیسے ہی نماز تراویح ختم ہوئی تو امام کعبہ پر رکت سی طاری تھی۔ دھیرے سے رخ پھیر کر اس مخلوق کو دیکھا گیا، جسے دیکھنے کے بعد لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ فرشتہ ہے جو یہاں جلوہ نما ہوا۔ امام کعبہ نے ڈرتے ڈرتے درود پاک پڑھا اور پھر فقط زبان سے اتنا ہی بول پائے کہ ملائک۔ اگلے ہی پل اس تصدیق کے جواب میں جو الفاظ فضا میں گونجے اس نے سب کے ہوش اڑا دیے تھے۔ وہ مخلوق جسے سب فرشتہ سمجھ رہے تھے، اس سے آواز آئی، کیا انا جن؟ ان الفاظ کا گونجنا تھا کہ لوگ مارے خوف کے چیخ اٹھے۔ ہر طرف ایک خوف اور ہراست پھیل چکا تھا، مگر اس مخلوق کو جس نے اپنا تعارف ایک جن ہونے کے ناطے کرایا تھا، وہ یوں ہی حرم شریف میں گویا سر جھکائے بیٹھا کتنی ہی دیر خانہ کعبہ کو دیکھتا رہا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بالکل غائب ہو گیا۔ اس منظر کا دیکھا جانا تھا کہ فضا میں اللہ اکبر کی صدائیں گونجنے لگیں۔ لوگ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ وہاں موجود ایک عالم دین اور ایک نیک روحانی بزرگ نے جب اس واقعے پر غور کیا تو روحانی ذرائع سے جو بات سامنے آئی اس نے سب کے دلوں میں ایمان کو مزید منور کر دیا تھا۔ دوستو، وہ جن ایک غیر مسلم جن تھا، مکہ مکرمہ کے ہی ایک علاقے میں رہتا تھا۔ اس کا گزر حرم شریف سے ہوا تو اس نے کئی لوگوں کو خدا کی عبادت کرتے دیکھا۔ پہلے تو اس کے دل پر ایمان کی باتیں کچھ خاص اثر انداز نہ ہوئیں، مگر پھر دھیرے دھیرے وہ اسلام میں دلچسپی لینے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اسے اسلام میں اس قدر دلچسپی ہوئی کہ وہ یہیں فضا میں دین کی باتیں سنتا، لوگوں کو عبادت کرتے دیکھتا۔ کوئی روتا ہوا یہاں پر آتا تو کوئی مسکرا کر رب تعالیٰ سے سرگوشی میں گفتگو کرتا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر وہ جن کافی متاثر ہوا تھا، اور پھر وہ وقت بھی آیا جب اس نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ بات اس کے لیے باعث خوشی تھی۔ وہ اپنی ایک جھلک یہاں پر آنے والے زائرین کو دکھانا چاہتا تھا۔ وہ ان لوگوں کو گواہ بنانا چاہتا تھا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے اور حرم شریف میں سجدہ ریز بھی ہوا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ کچھ لمحوں کے لیے ہی صحیح وہ زہری آنکھ سے سب کو دکھائی دینے لگا تھا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ پھر غائب ہو گیا۔ اس واقعے کو سننے کے بعد لوگوں کا ایمان مزید اٹل ہو چکا تھا کہ صرف انسان ہی نہیں بلکہ جنات اور باقی مخلوقات بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور الفت کی دولت سے انسانوں کے علاوہ جمادات، نباتات، حیوانات، حتیٰ کہ جنات کو بھی حصہ عطا فرمایا۔ مکلف ہونے کی وجہ سے انسانوں کی طرح بے شمار جنات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر تبلیغ اسلام کی خدمت میں مشروف رہے۔ جیسا کہ 26ویں پارے کی سورہ اعقاف کی آیت نمبر 29 اور 32 اور سورہ جن کی پہلی اور دوسری آیت نیز ان کی تفسیر میں ہی مضمون موجود ہے کہ جنوں کی جماعت نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر توجہ کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت سنی، اسلام قبول کیا اور پھر اپنی قوم میں واپس جا کر تلاوت قرآن سننے اور اپنے ایمان لانے کا ذکر کیا اور انہیں بھی قبول اسلام کی دعوت دی۔ دوستو، یہیں پر ہم آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بھی ایک ایمان افروز واقعہ سنائیں گے، جسے سننے کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر درود پاک ضرور بھیجیے گا۔ دوستو، مکہ میں ولید نامی کافر رہا کرتا تھا۔ اس کا ایک سونے کا بت تھا جس کی وہ پوجا کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس بت میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ کہنے لگا، لوگو، محمد اللہ کا رسول نہیں ہے، اس کی تصدیق مت کرنا، معاذ اللہ، اللہ اکبر۔ ولید بڑا خوش ہوا اور باہر نکل کر اپنے دوستوں سے کہنے لگا، مبارک ہو، آج میرا معبود بولا ہے اور صاف صاف اس نے کہا کہ محمد اللہ کا رسول نہیں ہے، معاذ اللہ۔
یہ سن کر لوگ اس کے گھر آئے اور دیکھا کہ واقعی اس کا بت یہ جملے دہرا رہا ہے۔ وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور دوسرے دن ایک عام اعلان کے ذریعے ولید کے گھر میں ایک بہت بڑا اجتماع ہو گیا تاکہ اس دن لوگ بت کے منہ سے وہی جملہ سنیں۔ اس بڑے اجتماع میں لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دی تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لا کر بت کے منہ سے وہی جملے سنیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بت بول اٹھا، اے لوگوں، خوب جان لو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ان کا ہر ارشاد سچا ہے اور ان کا دین حق پر ہے۔ تم اور تمہارے بت جھوٹے ہیں جو تمہیں گمراہ کرنے والے ہیں۔ اگر تم اس سچے رسول پر ایمان نہ لاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ بس عقل مندی سے کام لو اور سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لو۔ بت کی یہ باتیں سن کر ولید بڑا گھبرایا اور اپنے معبود کو پکڑ کر زمین پر دے مارا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ طور پر واپس ہوئے تو راستے میں ایک گھڑ سوار جو سبز پوش تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی جس سے خون ٹپک رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کون ہو؟ بولا، میں جن ہوں اور آپ کا غلام اور مسلمان ہوں۔ جبل نور میں رہتا ہوں۔ میرا نام معین بن الور ہے۔ میں کچھ دنوں کے لیے کہیں باہر گیا ہوا تھا۔ آج گھر واپس آیا تو میرے گھر والے رو رہے تھے۔ میں نے وجہ پوچھی تو معلوم ہوا کافر جن جس کا نام مصفر تھا وہ مکہ میں آ کر ولید کے بت میں گھس کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فضول گوئی کر گیا ہے، اور آج پھر وہ یہی بکواس دوبارہ بت میں گھس کر کرنے والا تھا۔ اس سے پہلے وہ آپ کے متعلق بکواس کرتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سخت غصہ آیا۔ میں تلوار لے کر اس کے پیچھے دوڑا اور اسے راستے میں قتل کر دیا۔ پھر میں خود ولید کے بت میں گھس گیا اور اب جو کچھ کہا میں نے کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ سنا تو بڑی خوشی کا اظہار کیا اور اپنے اس جن غلام کے لیے دعا فرمائی۔ سبحان اللہ۔